बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। 3 सवालात बहुत अहम हैं। पहला ये कि क्या एक पेज फट गया है, दूसरा ये कि अगर एक पेज फट गया है तो ये सिस्टम गिरेगा या नहीं गिरेगा, अगर गिरेगा तो कितने अरसे में गिरेगा, और अगर ये सिस्टम गिरेगा तो उसमें से इमरान खान को क्या मिलेगा। देखें, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम नुकात ज़रूर रखूँगा। उनसे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि इस वक्त ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन क्या है, बलूचिस्तान में सिचुएशन क्या है, कश्मीर पर पाकिस्तान की फ़ौज का मौक़िफ़ क्या है, अफ़गानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ क्या है, सूबों के हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है, इस निज़ाम के हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है। इसलिए वो तमाम चीज़ें जल्दी जल्दी वो पॉइंट्स आपके सामने रखना ज़रूरी हैं। लेकिन एक बात का मैं आपको कैटेगोरिकल जवाब दे दूँ। पहले सवाल का जवाब यह है कि बिल्कुल एक पेज फट चुका है, और वो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की शरीफ ख़ानदान से मोहब्बत थी, ज़रदारी ख़ानदान से मोहब्बत थी, तो वो मोहब्बत बहरहाल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि उसमें दरार आ गई है। अब वो मोहब्बत नहीं रही, और अब इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का जो है वो इदराक हो गया है कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, जो पाकिस्तान के बच्चे को पता था कि नहीं चल सकता। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट करने जा रही है, क्या वो मसले का हल है? तो इसका जवाब है कि वो किसी सूरत भी मसले का हल नहीं है। अभी भी इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है वो एक नया तजर्बा करना चाहती है। 4 साल से, बल्कि 78 साल से नहीं सीखा कुछ भी हमारे इदारों ने कि अवाम को फैसले करने दें। अवाम की जो हमारा आइन कहता है, आज कल DGSPR ने आइन के आर्टिकल 5 का तो जिक्र किया, काश के जो प्रीएम्बल है आइन का, उसका भी हवाला दे देते, जिसमें लिखा हुआ है कि हाकमियत आला सिर्फ अल्लाह ताला किया और ज़मीन के फ़ैसले हमारे मुल्क के लोग करेंगे अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए। तो पहला नुक्ता जो प्रीएम्बल है हमारे आइन का, उसके ऊपर ही हमारे मुल्क के अंदर अमल दरामद नहीं होता। 8 फरवरी 2024 को लोगों ने जो फैसला किया, क्या उस फैसले को हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने माना है? नहीं माना ना। तो उसके बाद फिर आपके सामने जो चीज़ें हो रही हैं, देखें, बात यह है कि पहली बात, ये सफ़ा फट चुका है। दूसरी बात, इस निज़ाम ने गिरना है, गिरना है, गिरना है। मैं आपको कई बार इस बात का हवाला देता हूँ हारून रशीद साहब की बात का, कि हारून रशीद साहब कहते हैं कि हमारे तज्ज़ियों में सब कुछ है, हमारे तज्ज़ियों में एक अल्लाह की ज़ात नहीं है, एक अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है। जब एक निज़ाम जिसका करोड़ों पाकिस्तान के लोग जिस निज़ाम के साथ नहीं हैं, जिस निज़ाम ने जो जुल्म जबर किया है, जो नाइंसाफ़ी की है, मौला अली का क्या कौल है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म जबर और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। और पाकिस्तान के अंदर जबर का निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफ़ी का निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर अदालतें इंसाफ नहीं कर रही। हम तो सिर्फ इमरान खान को देखते हैं ना, कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। इस वजह से कि इमरान खान पाकिस्तान के लोगों का लीडर है, पाकिस्तान के लोगों ने उसको 2 तिहाई अक्सरियत दी, और अब आप इलेक्शन करवाएं तो 3/4 से भी ऊपर चला जाएगा मामला। लेकिन एक आम आदमी के साथ इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, एक आम आदमी के साथ, मैं अक्सर आपको ये बात कहता हूँ, मैं इतनी एक वाक़या अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त अडियाला जेल रह के आए। अभी वो वाक़या मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि जिन 2 नौजवानों के हवाले से वो वाक़या है, वो दोनों इस वक्त अडियाला के अंदर हैं, और जिस दोस्त ने वो वाक़या शेयर किया है उसके लिए भी मुश्किलात होंगी। लेकिन इतनी तकलीफ़ महसूस होती है, इतनी तकलीफ़ महसूस होती है ऐसे वाक़यात सुन के, और ऐसे सैकड़ों हज़ारों वाक़यात हैं जो आज तक बाहर नहीं आए, वो आएंगे। और मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में ये कहता हूँ, डॉक्टर उम्मीद पीरज़ादा साहब के साथ जो मैंने इंटरव्यू था उसमें भी मैंने कहा था कि जिस दिन इन 4 सालों की कहानियाँ बाहर आएंगी तो सुनने वाले धाड़े मार मार के रोएंगे कि लोगों के साथ हुआ क्या है। तो आखिर कुछ ना कुछ तो इसका होगा, कि वो कहते हैं ना कि मजलूम की आह से डरो, क्योंकि उस मजलूम की आह और अल्लाह के दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं होती। और जब एक मजलूम हाथ उठा के अल्लाह को कह देता है कि या अल्लाह, इस मुल्क के अंदर जस्टिस जाहिया खान चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, इस मुल्क के अंदर हाजी अमीन आईनी अदालत का सदर है, वो सरबराह है, इस मुल्क में डोगर बैठा हुआ है, इस मुल्क में आलिया नीलम बैठी हुई है, या अल्लाह इस मुल्क की अदालतें तुझसे बेहतर कौन जानता है, तो या अल्लाह मैं अपना मामला तेरे पे छोड़ता हूँ। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जब आप मामला अल्लाह पे छोड़ दें तो अल्लाह फिर इंसाफ ना करे? ये निज़ाम नहीं चल सकता, इस निज़ाम ने गिरना है। ये निज़ाम चल क्यों रहा है? ये निज़ाम इसलिए चल रहा है कि एक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोग 8 फरवरी को तो निकले, करोड़ों लोग निकले, लेकिन जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, जो डी चौक में हुआ, जो अभी HK में हुआ, जो कुछ हुआ, उसके बाद लोगों को खौफ है, लोग निकलते नहीं उस बड़ी तादाद में। एक वजह यह है PTI की लीडरशिप ने लोगों का एतमाद खो दिया है, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है, और वो क्रेडिबिलिटी की बहाली के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, ये एक मसला है। तीसरा यह है कि इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़ा है। अमेरिका साथ हो तो फिर आपको 700 नहीं, 7000 नहीं, 70,000 खून माफ़ है। गज़ा के अंदर क्या किया इसराइल ने, लेकिन क्योंकि अमेरिका साथ खड़ा है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई कुव्वत, अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी इदारे, आलमी निज़ाम, आलमी कवानीन, ह्यूमन राइट्स, कोई भी नहीं पूछता। बस अमेरिका साथ होना चाहिए, और अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत के साथ हो तो मल्टीपल रीजंस हैं। लेकिन
یہ نظام تیزی سے گرنے کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس سال ایک فگر عامر متین صاحب کے پروگرام میں انہوں نے دیا تھا اسد عمر صاحب نے. یہ اس وقت آپ کو پینک کیوں سسٹم کے اندر نظر آتا ہے؟ ایک پینک اس لیے ہے کہ اس سال آپ نے جو 1 جولائی سے جو مالی سال شروع ہوا ہے اس کے لیے آپ نے 1200 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے آپ نے ڈیفنس بجٹ کے لیے لے لیا, اور ساتھ آپ نے جو سرپلس دکھانا تھا اس کے لیے آپ نے صوبوں کو کہا کہ آپ نے جو ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اس میں سے 1600 ارب روپیہ بینکوں میں رکھنا ہے, وہ آپ نے خرچ نہیں کرنا. پریکٹیکلی پچھلے سال کی نسبت اس سال 2800 ارب روپیہ کم خرچ ہوگا چاروں صوبوں میں, وفاق میں 2800 ارب روپیہ. 2800 ارب روپیہ کم خرچ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کتنی بے روزگاری مزید آئے گی. 300 فیکٹریاں اور ملیں. 92 نے اس پہ سربت ولیم صاحبہ کے پروگرام میں, وہ ہما فخر ان کا نام تھا, جو بھی مجھے نام ان کا بھول گیا, انہوں نے بتایا کہ 2 سال میں 300 ٹیکسٹائل ملز جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت 86 لاکھ بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں, 59 لاکھ لوگ مکمل طور پر بے روزگار ہیں, 13 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں, 5 سال سے کم عمر 40% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں, 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں, 70-80 لاکھ نئے بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں, اور جاب اپرچونٹیز کم ہو رہی ہیں. بھائی اگلے سال اگر آپ نے اس سال آپ کو یہ 2800 ارب روپے بن رہا ہے تو اگلے سال تو یہ 5000 ارب بن جائے گا. آپ کا بجلی اور گیس کا سرکولر ڈیٹ 5000 ارب ہو چکا ہے. 8000 ارب صرف آپ نے قرضوں کے اوپر سود دینا ہے. اس وقت 2200 ارب روپیہ آپ نے ایک سال میں آئی پی پیز کو دینا ہے. آپ نے 2000 ارب روپیہ پیٹرولیم لیوی اکٹھی کرنی ہے. پچھلے سال جتنا عوام سے ٹیکس لیا گیا اس کے مقابلے میں 2500 ارب زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. اور آئل پرائسز آپ کے سامنے ہے, خطے کا کرائسس آپ کے سامنے ہے, جنگی صورتحال آپ کے سامنے. اس سارے میں پینک ہے, چیزیں نہیں چل رہی ہیں, ڈیزاسٹر اور ڈیزاسٹر. لیکن جو حل آپ کرنے جا رہے ہیں وہ حل نہیں ہے. حل ایک ہی ہے, عوام نے جو فیصلہ کیا ہے, عوام نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیجئے. عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کو اقتدار دیجئے, وہ جانے, عوام جانے, پاکستان جانے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں یا کوئی بھی کہے کہ پاکستان کے 3, 4, 5 کروڑ لوگ جو فیصلہ کریں وہ تو احمق ہے, جاہل ہے, الو کے پٹھے ہیں, اور میں جو ایک بندہ یا میرے دوست بیٹھ کے فیصلہ کریں گے, یا 4 بندے ہم جو بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ درست ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کروڑوں لوگ غلط ہیں اور 4 لوگ یا 3 لوگ یا ایک بندہ ٹھیک ہے, ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے, ایک صفحہ پھٹ چکا ہے. کہتے ہیں نا کہ کامیابی کے ناکامی یتیم ہوتی ہے اور کامیابی کے کئی باپ ہوتے ہیں. سسٹم کیونکہ گر رہا ہے, نظام نہیں چل رہا, نوجوانوں کے اندر ایک نفرت ہے, یہ ڈر ہے کہ کسی وقت بھی 5000 نوجوان جہاں پہ اکٹھے ہو گئے نا, 5000 ایک بار وہ بیٹھ گئے, 5000 سے 50000 ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے 5000 کون ہوں گے یہ سوال ہے. 5000 نوجوان اکٹھے ہو جائیں 50000 ہو جائیں گے, 50000 سے 5 لاکھ ہو جائیں گے, 5 لاکھ سے 50 لاکھ ہو جائیں گے. مسئلہ ہے کہ پہلے 5000 کون بیٹھیں گے. اس کے لیے ظاہر ہے آپ نے کشمیر میں دیکھا جب وہ بیٹھے تو اس کی انہوں نے قیمت ادا کی ہے. تو یہ ابھی بھی مظفر آباد کے اندر سچویشن بہت ہی زیادہ خراب ہے. تو اس لیے ملٹیپل ریزنز ہیں اس نظام کے پینک کی. ایک یہ کہ چیزیں بالکل نہیں چل رہی, ہاتھ سے نکل رہی ہیں, اور سیکورٹی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, اکانومی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, ریجنل سچویشن آپ کے سامنے ہے, مہنگائی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, لوگوں کی نفرت آپ کے سامنے ہے, نوجوانوں کے اندر جو جس طرح سے نوجوانوں کو نظر نہیں آ رہا کہ بنگلہ دیش میں نوجوان نکلے, انہوں نے حکومت کو گھر بھیج دیا. نیپال میں دیکھ لیں, اپنا سری لنکا میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, مودی جیسا طاقتور. مودی انڈیا کی اکانومی پاکستان کی اکانومی سے کتنی بہتر ہے. کیا انڈیا میں دہشت گردی کے وہ حالات ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں؟ ہاں مودی ظلم کرتا ہے اقلیتوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے, یہ ساری باتیں, لیکن اوورآل کیا دہشت گردی وہاں پہ اتنی ہے جتنی پاکستان کے اندر ہے. اس سب کے باوجود بظاہر اتنا طاقتور وزیر اعظم جو ڈیلیور بھی کر رہا ہے اپنے ملک کی اکانومی کو, لیکن اس کو سرنڈر کرنا پڑا نا 1 لاکھ نوجوانوں کے سامنے. یہ ایک صفحہ پھٹ چکا ہے, یہ نظام گر رہا ہے, اب گرے گا کب؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کے لوگوں پر کہ یا تو پاکستان کے لوگ نکلیں. پی ٹی آئی 5 اگست کو کیا کال دیتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ کال دے بھی دیں سہیل آفریدی صاحب, عوام کتنی بڑی تعداد میں نکلتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور دیکھیں فوری طور پہ اگر تو عوام نکل آتی ہیں, پھر تو اگلے 1 ہفتے بعد عوام نکل آئے تو 1 ہفتے بعد اس سب کا بینیفیشری عمران خان ہوگا. لیکن اگر عوام نہیں نکلتی تو اس نظام کو گرنے میں جو نئے تجربات ہو رہے ہیں, ٹائم 4 مہینے لگ جائیں, 6 مہینے لگ جائیں, زیادہ سے زیادہ 8 مہینے لگ جائیں, اس سے زیادہ تو نہیں. کیونکہ جب آپ نے ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا اس نظام کی, جب محسن نقوی کے بعد کل ڈی جی ایس پی آر نے بھی کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے,
تو بات ختم ہو گئی کہ انتظامی صوبے بننے چاہیے, گورننس نہیں ہے. میں ذرا ڈی ایس پی آر صاحب کی چیزیں جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اگر آپ یہ پوائنٹ سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے وہ یہاں تک ہے. آگے کوئی یہ پوائنٹ سننا چاہے موسٹ ویلکم, نہ سننا چاہے تو آپ اس ویڈیو کے یہاں پہ اینڈ کر سکتے ہیں. دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک پیج پھٹ چکا ہے, پینک ہے, پریشانی ہے, ایک دوسرے کی ناکامیاں سب کی ہیں, اب ایک دوسرے پہ ڈالی جا رہی ہیں. کوئی نیا تجربہ کرنا ہے اور وہ نیا تجربہ اس سے بھی بھیانک ہوگا جو پچھلے 4 سال میں تجربات کیے گئے ہیں. ایک طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے ملک کی اور چیزیں خراب ہیں, دوسری طرف صرف اس نظام کو چلانے کے لیے وفاق میں اور عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. جی بی میں پیپلز پارٹی کو اقتدار دے دیا گیا جن کو عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا. اے جے کے میں آپ نون لیگ کو اقتدار دیا جا رہا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو پیچھے لے گئے ہیں, یہ پاکستان کو نہیں چلا رہے, پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں, اور پھر اب انہی جماعتوں کو دوبارہ اے جے کے میں مسلط بھی کر رہے ہیں. مطلب سمجھ سے بالا تر ہے. پھر مجھے سمجھ نہیں آتی, میں کبھی اس پہ بات کروں گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں ایز اے پاکستانی عدالتوں میں جاتا ہوں, میرا خون کھولتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم تو عمران خان کو, آپ عمران خان کو ایک اس لیے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کا لیڈر ہے اس لیے, اور ایک بہت بڑی ایک چیز ہے نا, عام آدمی کے ساتھ دیکھیں جتنا ظلم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہائی لائٹ تو ہو رہا ہے نا جو عام آدمی کے ساتھ عدالتوں میں ہو رہا ہے. جائیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, کس طرح کے ججز کو پروموشنز مل رہی ہیں, کس طرح کے ججز, کرائٹیریا کیا ہے اس وقت ہائی کورٹ کا جج بننے کا. اگر آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ایک ہی آپ نے عمران خان کے خلاف فیصلے دیے ہیں, جی دیے, تو آ جائیں جی آپ ہائی کورٹ کے جج بن جائیں. اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جانے کا کیا ہے, آپ نے اس نظام کی مرضی کے فیصلے, نظام نے آپ کو 10 فیصلے کہیں, آپ نے 11 دیے, آپ آ جائیں جی. تو یہ اس وقت کرائٹیریا, ایسے ایسے نالائق وکیلوں کو جج بنایا جا رہا ہے کہ جو, اگر میں کسی دوست کو کل حوالہ دے رہا تھا, میں نے کہا ان میں سے ایک ایسا بھی میرا قریبی جاننے والا وکیل جو ہے وہ جج بنا ہے, بہت میرا ان کے ساتھ رابطہ بھی ہے. اب تو خیر اب وہ جج بن گئے ہیں تو انشاءاللہ میرا ان سے رابطہ نہیں رہے گا, تو میرا ان سے کئی ملاقاتیں ہیں, اٹھنا بیٹھنا ہے, کئی بار کھانا ان کے ساتھ اکٹھے کھایا ہے. اب وہ جج بن گئے اس نظام کے ہاتھوں, تو وہ اتنے نالائق وکیل, اتنا نالائق وکیل کہ اگر میرے گھر میں کوئی چھوٹی سی چوری ہو جاتی نا تو وہ میرے گھر آتے اور کہتے ہیں کہ صدیق بھائی آپ کا کیس میں فری لڑوں گا. تو میں کہتا سر آپ بہت شکریہ, آپ نے یہ ذرا نوازی کی ہے لیکن آپ کو بہت شکریہ, میں اپنا کوئی چھوٹے سے نقصان کا, چوری کا کیس بھی اس سے فری نہ کرواتا جس کو جج بنا دیا گیا. اب وہ لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرے گا, اب وہ سزائے موت کی کیسز سنے گا, کسی کو سزائے موت دے دے گا, کسی کو بری کر دے گا. آپ اندازہ لگائیں, جس سے میں فری کیس اپنا کوئی چوری کا 5 لاکھ کی چوری کا کیس نہ کرواؤں, اور وہ لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرے گا. یہ تو کیا جا رہا ہے ملک کے ساتھ, اور پھر ہم کہیں کہ ملک کمزور نہیں ہوگا, تو کیسے نہیں ملک کمزور ہوگا. اب جی ڈی ایس پی آر صاحب کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس میں ایک تو انہوں نے بتایا کہ 2026 میں اب تک 31 جولائی تک انہوں نے بتایا دہشت گردی کے 3145 واقعات ہو چکے ہیں. 2026 میں اب تک 2048 دہشت گرد انہوں نے کہا مارے جا چکے ہیں. پاکستان میں روزانہ 10 دہشت گرد اوسطاً مارے جا رہے ہیں. 2026 میں انہوں نے کہا کہ اب تک 819 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں, 819 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں, اور جس میں آرمی کے 303 جوان, جبکہ پولیس اور دیگر فورسز کے 194 جوان, جبکہ 322 سویلینز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو خودکش حملہ آور ہیں ان کی اکثریت افغانی ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سال 2025 میں کل 2597 دہشت گرد مارے گئے تھے, اور 2026 میں اب تک 2084. اتنے زیادہ دہشت گرد کہ 2500, حالانکہ اب ظاہر ہے مطلب افغانستان کا بارڈر تو اب بند ہے, اور افغانستان کا بارڈر بند ہے تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں, کہ جو آفیشیل فگر ڈی جے ایس پی آر دے رہے ہیں کہ 2597 کتنے مارے گئے, کہاں مارے گئے 2025 پورے میں, اور 7 ماہ میں 2026 میں 2084 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2023 میں دہشت گرد کم مارے جا رہے تھے جبکہ ہماری شہادتیں سویلینز کی, فوجیوں کی زیادہ ہو رہی تھیں. 2025 میں ایک شہید کے بدلے میں 2 دہشت گرد جو ہے وہ مارے جا رہے تھے 2025 میں. اس سال ایک شہید کے مقابلے میں 2.5 جو ہیں دہشت گرد مارے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تاثر بنایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور انہوں نے کہا یہ تاثر غلط ہے, احساس محرومی کا تاثر بھی غلط ہے. انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے کس کس شہر میں کتنے کالجز ہیں, کتنی یونیورسٹیز ہیں, کتنی ٹیکنالوجی ہے. انہوں نے کہا کہ اتنی بلوچستان کے کئی اضلاع میں ترقی ہے کہ جو پنجاب کے بھی کسی ضلع میں نہیں ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ غلط ایک تاثر ہے کہ جو ہے وہاں پہ احساس محرومی ہے. پھر انہوں نے کہا ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہارڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں آئین اور قانون ہوتا ہے
آئین اور قانون کی عملداری ہوتی ہے اور آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہوتے ہیں. یہ ہوتی ہے انہوں نے کہا ہارڈ اسٹیٹ. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آزاد کشمیر میں یا ملک یا بلوچستان میں لوگ یا دیگر علاقوں میں لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, حق کی بات بعد میں آپ کریں گے, پہلے آپ اپنے فرائض ادا کریں گے. اگر آپ اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے تو آپ حق کی بات تو بعد میں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہر پاکستانی پر فرض نہیں ہے کہ ہماری سب سے پہلی اور آخری پہچان پاکستان ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہماری پہچان پہلی اور آخری پاکستانیت ہونی چاہیے, اور ہم نہ کہ ہم کس چیز کو ترجیح دیں, حسبیت, نسبیت, نسلیت, پنجابیت, سندھیت, بلوچیت, پختونیت, کشمیریت, اس کو ہم ترجیح دیں. انہوں نے کہا ریاست ہے تو سیاست ہے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے ایشوز کیا ہیں. ایک وہاں پہ جو سردارزم ہے, ایلیٹزم ہے, وہاں پہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بلوچستان کا بڑا مانا جائے, ان سے بات کی جائے. یہ میرا خیال اشارہ محمود حسن چکزئی صاحب, اختر جان مینگل اور ان لوگوں کی طرف تھا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے خاندان اور قبیلے کے تو اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں, بلوچستان کے لوگوں کے وہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہو سکتے. تیسری انہوں نے کہا بلوچستان کی وجہ ہے جو بیرونی طاقتوں کا وہاں پہ کھیل ہے. اور لاسٹ انہوں نے کہا افغانستان میں جو بارڈر لگتا ہے اور افغانستان کے جو دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ہیں وہ ہے. انہوں نے کہا کہ بلوچ سرداروں سے بات نہیں ہوگی, وہ چاہتے ہیں کہ غریب کا بچہ آگے نہ بڑھے, ہم بلوچستان کے لوگوں سے بات کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ جیسے الیکشن سندھ, بلوچستان اور پنجاب میں ہوئے, کے پی میں بھی تو ایسے ہوئے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنائے ہوئے مسنگ پرسنز پر, اور اس پہ جب سے وہ بنا ہے 16 برس میں کل 10,901 درخواستیں آئی ہیں مسنگ پرسن کی, جن میں سے صرف 1529 درخواستیں زیر التوا ہیں. باقی انہوں نے کہا ہے کہ 9,372 درخواستیں نپٹا دی گئی ہیں جو لاپتہ افراد کمیشن میں درخواستیں آئیں. انہوں نے کہا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 50,000 لوگ مسنگ پرسن ہیں. ٹوٹل درخواستیں جو ہیومن رائٹس جو مسنگ پرسن کمیشن ہے اس کے پاس 10,000 آئی ہیں, اور جو کیسز نپٹائے گئے ہیں ان میں سے 4,896 لوگ جو لاپتہ تھے وہ گھروں کو واپس آ چکے ہیں. 1,800 کے قریب کے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ وہ مختلف جیلوں میں ہیں. 308 کا پتہ چلا کہ وہ وفات پا چکے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیز ٹریس کی جا چکی ہیں. اور 2,400 کیسز ایسے ہیں جو کمیشن نے کہا کہ یہ مسنگ پرسن کے اس میں ڈومین میں آتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جن کو مسنگ پرسن قرار دیا جاتا ہے وہ ملک کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے واقعات میں مارے جاتے ہیں. بلوچستان کے لوگوں کا جو جذبہ ہے اس کے بعد دہشت گردوں نے شکست نہیں دے سکتے, البتہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں. اور وہ جو دہشت گرد جو بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہم اس کے جواب میں 100 گنا زیادہ تکلیف ان کو پہنچاتے ہیں, اور وہ قیامت تک یاد رکھیں گے جو تکلیف ہم ان کو پہنچاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان اور بلوچستان کی بچیوں کو ہنی ٹریپ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ BLA کی کارروائیوں اور ہماری کارروائیوں میں فرق یہ ہوتا ہے, یہ انہوں نے کہا ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد آپ نے مارے ہیں تو ان کی لاشیں کہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم جب آپریشن کرنے جاتے ہیں تو ہم فلمیں بنانے نہیں جاتے, ہم کیمرے لے کے نہیں جاتے. جیسے وہ کیمرے لے کے جاتے ہیں تو ہم ان کو قتل کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ لاشیں دکھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ لاشیں ہم وہیں پہ چھوڑ آتے ہیں تاکہ کتے اور گیدڑ ان کی لاشوں کو کھا جائیں. وہ کتے ہیں اور کتوں کا ہی ان کو خوراک جو ہے وہ بننا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم غیر قانونی افغانیوں کو واپس بھیج رہے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں تو نام نہاد شریعت آ چکی ہے, تو وہاں جائیں اور جو مرضی کریں. ادھر یہ کیا کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم 26 لاکھ افغانیوں کو واپس بھجوا چکے ہیں. افغانستان کے خلاف آپریشن جاری ہے اور جاری رہے گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے 25 ارب کی سمگلنگ کا سامان ضبط کیا ہے. سمگلنگ کرنے والے اور کروانے والے BLA اور بلوچ یکجہتی کمیٹی میں شامل ہیں. انہوں نے کہا اسمگلنگ کا زیادہ تر پیسہ چند دہشت گردوں, ان کے سرپرست چند خاندانوں, چند سیاستدانوں کو جا رہا ہے. یہ پیسہ کچھ وہ یہاں پر ملک کے اندر اپنی سیاست پر خرچ کرتے ہیں, باقی ڈالرز کی صورت میں بیرون ملک بھیج کر ملک کی معیشت تباہ کرتے ہیں. ویسے DSPR صاحب کو ان سیاستدانوں کے نام لینے چاہیے, کئی بار وہ دعویٰ کر چکے ہیں. ان سیاستدانوں کو پکڑنا چاہیے, اٹھانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاستدان PTI کے تو نہیں ہیں, PTI کے تو ہوتے تو اب تک اٹھائے جا چکے ہوتے, PTI کے تو بے گناہ بھی اٹھائے جاتے ہیں, تو یہ تو گناہگار تو بالکل نہ بچتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومتی جماعتوں کے سیاستدان ہیں. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی پولیس کافی ہے ان بدماشوں سے نمٹنے کے لیے. بلوچستان پولیس فوج کے ساتھ اور فوج بلوچستان پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. بلوچستان میں مائن اینڈ منرلز تو ہیں لیکن وہاں کی اصل طاقت وہاں کے عوام ہے. ہم کسی سردار سے نہیں براہ راست عوام سے بات کریں گے. عام افغانی ظالم طالبان رجیم کے ظلم کے نیچے پس رہا ہے. افغان طالبان کا حلیہ تو مسلمانوں والا ہے لیکن ان کا کوئی عمل طور طریقہ مسلمانوں والا نہیں ہے. افغان طالبان جو کچھ عورتوں اور بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ افغان طالبان فتویٰ دے کر کسی بھی مسلمان کا خون خود پر حلال کر لیتے ہیں. سورت آل عمران کی آیت نمبر 28 کہتی ہے کہ اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ, اگر تم ایسا کرو گے تو تم مسلمانوں میں سے نہیں ہو. انہوں نے کہا کہ جو بھارت اور افغانستان آپس میں بڑے قریب آئے ہوئے اس پہ انہوں نے کہا کہ افغانستان اور بھارت کا تعلق آقا اور غلام والا ہے. جو بھارت کشمیری مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے افغان طالبان اپنے اس باپ بھارت کو رپورٹ نہیں دینے جاتے ہیں. افغان طالبان بھارت جا کر رپورٹ دیتے ہیں اور دی گئی سروسز کے پیسے مانگتے ہیں.
افغان طالबान बड़े नोट के सामने तो बचपन से झुकते आ रहे हैं। सिक्योरिटी के प्राइमरी स्टेक होल्डर के तौर पर अब आ जाएं गवर्नेंस के सवाल के ऊपर। जब उनसे सवाल किया गया मोहसिन नकवी वाला, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के प्राइमरी स्टेक होल्डर के तौर पर हम समझते हैं कि बैड गवर्नेंस पाकिस्तान की सिक्योरिटी और गवर्नेंस पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। इसके बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। गुड गवर्नेंस पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। गुड गवर्नेंस कैसे लानी है, ये फैसला सियासतदानों और सियासी जमातों ने करना है। लेकिन हम से पूछें तो हाँ, ये संजीदा डिस्कशन है कि मसले का हल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। 1972 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 6 करोड़ और 4 सूबे थे। आज आबादी 6 गुना बढ़कर 25 करोड़ हो गई है और सूबे वही 4 हैं। ये फैसला सियासतदानों ने करना है कि उन्होंने इंतजामी यूनिट्स पर अवाम की राय कैसे लेनी है, अवाम की मंशा को कैसे उसका तयन करना है। हमें यकीन है कि हमारे काबिल एहतराम सियासतदान चाहते हैं कि वो बेहतर गवर्नेंस की तरफ सोचें और बातचीत करें। जमूत किसी मसले का हल नहीं। पानी भी खड़ा रहे तो कुछ अर्से बाद उससे बदबू आने लग जाती है। हम देख रहे हैं कि जमूत से मसला हल नहीं हो रहा। क्या करना है, कैसे करना है, उन्होंने कहा है। इसीलिए हम सियासतदानों पे ये मामला छोड़ें, वो देखें और करें। लेकिन बार बार उन्होंने कहा है कि गवर्नेंस नहीं है, नहीं है, नहीं है, बैड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए। जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है, पाकिस्तान का नौजवान भी यही चाहता है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस बेहतर हो। गवर्नेंस ठीक नहीं है, गवर्नेंस डेली बेसिस पे बेहतर होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये कोई हल नहीं है कि हर मसले का हल यही निकाला जाए कि पुलिस और फौज को अवाम के सामने खड़ा कर दो। ये कोई हल नहीं है। DGISPR ने मोहसिन नकवी की बातों की तौसीक कर दी है कि नए सूबे बनने चाहिए, जो कि अभी तक नून लीग पीपल्स पार्टी उसके ऊपर उनको सांप सूंघ गया है और वो अपनी जागीर तकसीम करना उनके लिए मुश्किल है। तो इससे ये वाज़ेह नज़र आता है कि ये लड़ाई अब आगे बढ़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने तो यह भी कहा कि वो जमातें जो इक़्तिदार में उनको भी इस पे बैठना चाहिए, जो इक़्तिदार में रही है उनको भी बैठना चाहिए, यानी PTI को भी बैठना चाहिए। नाम नहीं लिया लेकिन अंडरस्टूड है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे की अटूट अंग हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शारक था, है और रहेगा। जब हम बड़े हो रहे थे, जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो एक ही आवाज़ सुनाई देती है, और जब हमारे बच्चों के भी बच्चे बड़े हो रहे होंगे तो एक ही नारा गूंजेगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर से एक ही आवाज़ आती है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अपने बाप दादा की कब्रें कौन छोड़कर आता है, लेकिन कश्मीरी सबको छोड़कर इसलिए आए कि वहाँ जालिम और जाबिर निज़ाम है। पाकिस्तान अल्लाह का मौजज़ा है। वो यानी सऊदी हुक्मरानों का वो कह रहे हैं कि वो खादिमुल हरमैन शरीफैन है, तो हम मुहाफ़िज़े हरमैन शरीफैन हैं। ये अल्लाह की तरफ से है। भारत ने कश्मीर में 10 लाख फोर्सेस लगा रखी हैं। भारतीय फौज जब चाहती है किसी कश्मीरी के घर में घुस जाती है, जिस बच्ची या बच्चे को चाहते हैं उठाकर ले जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में बारीक वारदात डाली जा रही है। रियासत माँ और बाप की तरह होती है। रियासत पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। मोनोपोली ऑफ वायलेंस सिर्फ रियासत के पास होती है। जिसने जुल्म किया, किसी को कत्ल किया, उसको आइन और कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। हमने आइन और कानून के रास्ते पर चलना है। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसका फौज से कोई तल्लुक नहीं। तमाम चीज़ें आज़ाद कश्मीर हुकूमत देख रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि मुल्क के इस्तेहकाम के इन्हिसार गुड गवर्नेंस पर है। गवर्नेंस के मामले में जमूद नहीं हो सकता। रोज़ाना पहले से बेहतर गवर्नेंस होनी चाहिए। बेहतर गवर्नेंस के लिए नए सूबों की ज़रूरत एक वैलिड डिस्कशन है। मैं या कोई और अपना फैसला मुसलत नहीं कर सकता। यह फैसला आवाम ने करना है। जाएं और लोगों से पूछें कि नए सूबों के मामले पर लोग क्या कहते हैं। यही जमहूरी तरीका है। ऐसे ही जमहूरी मुल्क चलते हैं। हमने पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना है, और हार्ड स्टेट आइन और कानून पर अमल दरामद और यकसा अमलदारी से बनती है। डिमांड एंड सप्लाई के असूल पर भी जाएं तो हाँ, गुड गवर्नेंस की बहुत ज़रूरत है। क्या आप गवर्नेंस से मुतमईन हैं? नहीं ना, तो गुड गवर्नेंस पाकिस्तान के लोगों की इज्तिमाई ज़रूरत और मुतालबा है। पाकिस्तान अजीम रियासत है, अल्लाह का तोहफा है। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। मार का हक के बाद अब हम इस पॉइंट पर हैं कि पाकिस्तान को आगे जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। गवर्नेंस से पैदा होने वाला वो ये मैं बता चुका हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का खुसूसी तल्लुक है। दोनों ममालिक के लोगों के दिल एक साथ धड़कते हैं। हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहदा है और हम वादों और मुआहदों पर कायम रहने वाले लोग हैं, लेकिन वो दिफाई मुआहदा कैसे फंक्शनल होगा वो तफसीलात मीडिया के सामने नहीं रखी जा सकती। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक DGISPR की जितनी गुफ्तगू थी उसमें यही थी। उन्होंने कहा कि काइनेटिक ऑपरेशन जो है, जहाँ पे फौज ने ग्राउंड पे लड़ना है, उस पे तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो नेशनल एक्शन प्लान के बाकी नुकात हैं उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा उस तरह से। उसमें भी रुकावट बने हुए हैं बहुत सारी चीज़ें। गवर्नेंस के मामलात बार बार उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस पाकिस्तान के इस्तेहकाम सलामती के लिए ज़रूरी हैं।
انہوں نے کیٹیگوریکل یہ کہا تو دبے الفاظ میں، لیکن کیٹیگوریکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے میسیج دے دیا ہے کہ صوبے بنیں گے بنیں گے بنیں گے، کچھ بھی ہو جائے صوبے بنیں گے. اور آصف علی زرداری اور نواز شریف کے پاس اب آخری چیز ہے سرنڈر کرنے کے لیے کہ انہوں نے جو اپنی جاگیریں بنائی ہوئی ہیں سندھ کو اور پنجاب کو جعلی طریقے سے، گو کہ ان دونوں کو پنجاب اور سندھ نے ووٹ نہیں دیا، تو وہ سرنڈر کر دیں. اب وہ سرنڈر کرتے ہیں نہیں کرتے دیکھنا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ صفحہ پھٹ چکا ہے. اور یہ بات اب فوج کے ترجمان بھی مان رہے ہیں کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے. تو بھائی گورننس اگر ٹھیک نہیں ہے تو ان کو مسلط کس نے کیا ہے؟ پاکستان کے لوگ تو نہیں لائے ان کو، پاکستان کے لوگوں نے تو ووٹ نہیں دیا. نواز شریف کے کیسز پاکستان کے لوگوں نے تو ختم نہیں کروائی. نواز شریف اشتہاری فراری مفرور اور بھگوڑے تھے تو کون ان کو لایا؟ قاضی فائزی صاحب کو کس نے چلایا؟ جسٹس جائیہ خان کو چیف جسٹس کس نے لگایا؟ حاجی امین کو کون لایا؟ آئینی عدالت کس نے بنوائی؟ 26ویں ترمیم کس نے کروائی؟ 27ویں ترمیم کس نے کروائی؟ عمران خان کو جیل میں کس نے ڈالا؟ عمران خان کی حکومت کس نے کرائی؟ 26 نومبر کس نے کیا؟ مرید کے کس نے کیا؟ آزاد کشمیر میں یہ ساری چیزوں کو ظاہر ہے ایک بنائے کمیشن اور وہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرے. تو بہرحال یہ سسٹم گرنا ہے اور گرنا ہے، اور الٹیمیٹ اس کے بینیفیشری پاکستان کے لوگ اور عمران خان ہوں گے.